TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں بھارتی سفارتی مشن کے باہر سکھوں کے احتجاج کے خلاف بھارتی وزارت خارجہ نے کینیڈا کے سفارتکار کو طلب کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں بھارتی سفارتی مشن کے باہر سکھوں کے احتجاج کے خلاف بھارتی وزارت خارجہ نے کینیڈا کے سفارتکار کو طلب کر لیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق کینیڈا میں علیحدگی پسند سکھوں کے ایک گروپ نے بھارت کے سفارتی مشن کے باہر خالصان تحریک کے رہنما امرت پال سنگھ کی حمایت میں احتجاج کیا، جس پر بھارتی حکام نے نئی دہلی میں کینیڈا کے اعلیٰ ترین سفارتکار کو طلب کیا اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ وینکوور میں واقع بھارتی قونصل خانے کے باہر سینکڑوں افراد لاپتہ سکھ علیحدگی پسند رہنما امرت پال سنگھ کی بازیابی کے حق میں مظاہرے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس پر ہفتے کے روز کینیڈا کے ہائی کمشنر کو طلب کیا اور انہیں اس ہفتے کینیڈا میں اپنے سفارتی مشن اور قونصل خانوں کے باہر علیحدگی پسند اور انتہا پسند عناصر کی کارروائیوں کے بارے میں اپنی گہری تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ امرت پال سنگھ کی تلاش ایک ہفتے سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ بھارتی حکومت نے شمالی ریاست پنجاب کے کچھ حصوں میں موبائل انٹرنیٹ منقطع اور 4 سے زیادہ افراد کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب تک قریباً 100 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کینیڈا میں بھارت کے سفارتی مشنز اور قونصل خانوں کے خلاف انتہا اور علیحدگی پسند گروپوں کی کارروائیوں کے بارے میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ امرت پال سنگھ نے حالیہ مہینوں میں سکھوں کے لیے الگ وطن خالصتان کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے بھارتی حکومت کی درخواست پر کریک ڈاؤن پر تنقید کرنے والے متعدد معروف سکھ کینیڈین باشندوں کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے ہیں۔ ان میں رکن پارلیمنٹ جگمیت سنگھ بھی شامل ہیں۔ ریاست مشرقی پنجاب سے تعلق رکھنے والے متعدد صحافیوں اور سکھ برادری کے اہم افراد کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی بند کیے گئے ہیں اور میڈیا کو رپورٹنگ سے روک دیا گیا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے کہا ہے کہ ان کا ملک پنجاب میں ہونے والی پیش رفت کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے اور کمیونٹی کے تحفظات کو دور کرتا رہے گا۔ جولی جمعرات کو ہاؤس آف کامنز میں ہندوستانی کینیڈین MP اکوندر ایس گہیر کے سوال کا جواب دے رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ ہیں اور ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ بہتر حالات بحال ہوں گے۔ امرت پال کے خلاف کارروائی پر غیر ملکی رہنماؤں اور اراکین پارلیمنٹ کے تبصروں کے بارے میں پوچھے جانے پر وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے بیرون ملک رہنے والے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا پر کچھ عناصر کی طرف سے پھیلائی جانے والی جھوٹی اور محرک گفتگو پر یقین نہ کریں۔ دوسری جانب بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے اپنے بیان میں کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ کینیڈا کی حکومت ہمارے سفارتکاروں کی حفاظت اور ہمارے سفارتی احاطے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے گی تاکہ وہ اپنے معمول کے فرائض سر انجام دے سکیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ صدارتی دورے کے دوران کینیڈین اور امریکی حکام نے جن بہت سے موضوعات پر بات کی ان میں کلین ٹیکنالوجی اور سبز معیشت کی نمو تھی۔ بائیڈن نے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور اہم مادیات جیسی چیزوں پر تعاون پر زور دیا جہاں تک کانکنی کے منصوبوں کے لیے امریکی نقد رقم کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ جسٹن ٹروڈو کی حکومت نے جو بائیڈن کے ساتھ جمعے کے روز آٹاوا میں ملاقاتوں کے بعد کینیڈا اور امریکہ پناہ کے دعووں سے نمٹنے کے طریقہ کار میں ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام ایک متنازع سرحدی کراسنگ کو مؤثر طریقے سے بند کرتا ہے۔ کینیڈا کے سرکاری دورے کے ایک حصے کے طور پر آٹاوا میں موجود بائیڈن اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ بائیڈن کے کینیڈا کے 27 گھنٹے کے دورے کے دوران کینیڈا اور امریکہ کے درمیان تعلقات، تحفظ پسندی اور سرحد کے دونوں جانب ہجرت جیسے مسائل پر بات چیت ہوئی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کینیڈا اور ہمارے اتحادیوں کے ساتھ مل کر داعش کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ہم ایران کے ساتھ کسی قسم کا تنازع نہیں چاہتے، تاہم اپنے عوام کا پوری قوت کے ساتھ دفاع کرنا جانتے ہیں۔ شام میں امریکیوں کی ہلاکت افسوسناک ہے اور اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جو بائیڈن نے کینیڈا کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ ایران کوئی غلطی نہ کرے۔ امریکہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا لیکن اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے طاقت کا استعمال کرتے رہیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ روس کو ایک کمزور حریف تصور نہیں کرتے لیکن میرے نزدیک
ہم نے اسے کافی بڑھایا چڑھایا ہے۔ اب 3 ماہ سے چین کی جانب سے روس کو اہم ہتھیار فراہم کر سکنے پر چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا، جو کہ آئندہ بھی نہیں کریں گے کا معنی نہیں رکھتا۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو اس نے مغربی اتحاد کو مزید تقویت دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ چین اور روس کے درمیان تعلقات میں حالیہ ایام میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ دوسری طرف مغربی اتحاد ایک دوسرے کے قریب تر ہو رہا ہے۔ بائیڈن نے اس بات پر زور دیا کہ یوکرین پر روس کے حملوں کے پیش نظر روس پر دباؤ جاری رکھا جائے گا اور یوکرین کو دی جانے والی حمایت جاری رہے گی۔ چین اور روس کے درمیان گزشتہ 10 سالوں میں 40 ملاقاتیں ہونے کا ذکر کرتے ہوئے بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ مغربی اتحاد بہت قریب ہو گیا ہے۔ ایک سینئر امریکی قومی سلامتی کے اہلکار کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے غیر ملکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات کے بارے میں کینیڈا کی معلومات کے لیک ہونے سے اہم بین الاقوامی انٹیلی جنس شیئرنگ تعلقات متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایک سینئر امریکی قومی سلامتی کے اہلکار کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے غیر ملکی انتخابات میں مداخلت کے الزامات کے بارے میں کینیڈا کی معلومات کے لیک ہونے سے اہم بین الاقوامی انٹیلی جنس شیئرنگ تعلقات متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے کوارڈینیٹر جان کربی نے کہا، کینیڈا یا فائیو آئیز کے ساتھ کسی بھی طرح کے اعتماد کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ فائیو آئیز اتحاد کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پر مشتمل ہے۔ جان کربی نے کہا کہ ہم اس پر وزیر اعظم ٹروڈو کی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی اس پر غور کر رہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کرنا صحیح ہے۔ ریاست ہائے متحدہ میں اس کا ایک دوست اور ساتھی ہوگا اگر اسے اس کام میں کسی اور کی ضرورت ہو۔ میڈیا رپورٹس میں یہ خدشات سامنے آئے تھے کہ چین نے 2019 اور 2021 کے وفاقی انتخابات کے نتائج کو متاثر کیا ہے۔ ٹروڈو نے اس مسئلے پر کئی تحقیقات شروع کر کے رد عمل دیا ہے، بشمول پارلیمنٹیرینز کی قومی سلامتی اور انٹیلیجنس کمیٹی اور ڈیوڈ جانسٹن کا بطور خصوصی نمائندے کا کردار۔ لیکن ٹروڈو نے اب تک اپوزیشن، کنزرویٹو، این ڈی پی اور بلاک کیوبیکس کی جانب سے عوامی انکوائری شروع کرنے کے بار بار مطالبات کیے۔ بیجنگ کی طرف سے مداخلت کا معاملہ اس دورے پر لٹکا ہوا۔ لبرل ایم پی ہان ڈانگ کے اس میڈیا رپورٹ کے بعد کاکس سے استعفیٰ دینے کے چند دن بعد آیا کہ انہوں نے چینی حکام کو مائیکل کوبرک اور مائیکل اسپیور کی رہائی میں تاخیر کا مشورہ دیا تھا۔ ہانگ ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ نیٹو نے روس کی جوہری بیان بازی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ بیلاروس میں جوہری ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کی سہولت کی تعمیر 1 جولائی تک مکمل ہو جائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیٹو نے روس کی جوہری بیان بازی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ بیلاروس میں جوہری ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کی سہولت کی تعمیر 1 جولائی تک مکمل ہو جائے گی۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیٹو ترجمان اوانا لونگیسکو کا کہنا تھا کہ روس کا جوہری ہتھیار بیلاروس منتقل کرنے کا اعلان خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو چوکس ہے اور ہم تمام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فی الحال روس کی جوہری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ اوانا لونگیسکو نے کہا کہ نیٹو کے اتحادی ممالک اپنے بین الاقوامی وعدوں پر پورے احترام کے ساتھ عمل کرتے ہیں، لیکن روس نے اپنے ہتھیاروں پر کنٹرول کے وعدوں کو مسلسل توڑا ہے۔ نیٹو ترجمان کا کہنا تھا کہ روس نے حال ہی میں نیو اسٹارٹ معاہدے میں اپنی شرکت معطل کر دی ہے۔ روس کو تعمیل کی طرف واپس آ کر نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے۔ روس کے بیلاروس کے ساتھ جوہری ہتھیار رکھنے کے معاہدے پر یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیلاروس کا روسی جوہری ہتھیاروں کی میزبانی کرنا غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیزی ہوگا۔ یورپی یونین مزید پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہے۔ برسلز میں جاری اپنے رد عمل میں جوزف بوریل نے مزید کہا کہ بیلاروس کا روسی جوہری ہتھیاروں کی میزبانی کرنا یورپی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بیلاروس کو اختیار ہے کہ وہ روسی جوہری ہتھیاروں کی میزبانی نہ کرے۔ واضح رہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ بیلاروس میں جوہری ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کی سہولت کی تعمیر 1 جولائی تک مکمل ہو جائے گی۔ ولادیمیر پوتن نے ہمسایہ ملک بیلاروس کی سرزمین پر جوہری ہتھیار رکھنے کا معاہدہ کیا ہے، جس پر نیٹو نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ روسی صدر کے ان ارادوں پر امریکہ سمیت عالمی برادری نے بھی کڑی تنقید کی ہے اور اس عمل کو جوہری پھیلاؤ کے مترادف قرار دیا، جو کہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان مسلسل بڑھتے تناؤ اور کشیدگی کے تناظر میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری نے دنیا میں دوسری سرد جنگ شروع ہونے کے خطرے سے خبردار کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
چین اور امریکہ کے درمیان مسلسل بڑھتے تناؤ اور کشیدگی کے تناظر میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے دنیا میں دوسری سرد جنگ شروع ہونے کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ ہنری کا کہنا تھا کہ دو بڑی اقتصادی طاقتیں اب حریفوں میں بدل چکی ہیں۔ چین کی جانب سے مغرب کی طرف رخ کرنے کا انتظار کرنا جائز نہیں ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ان کے ملک اور امریکہ کے درمیان نئی سرد جنگ کا آغاز پوری دنیا کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری نے ایک ہسپانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے پاس ایک جیسے معاشی وسائل ہیں جو پہلی سرد جنگ کے دوران نہیں تھے۔ بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان ایک نئی سرد جنگ شروع ہو سکتی ہے جو کہ پہلی سرد جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ پہلی سرد جنگ 1940 کی دہائی کے وسط سے شروع ہو کر 1990 کی دہائی کے اوائل تک امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جاری رہی تھی۔ واضح رہے کہ ہنری نے اس سے قبل بھی چین امریکی تنازع کی سنگینی کے متعلق متنبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تنازع انسانیت کو درپیش سب سے بڑے چیلنج میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ تائیوان کے جزیرے کا معاملہ ہو، غبارے یا ٹک ٹاک کے ذریعے جاسوسی کا معاملہ، چین اور روس کے مابین بڑھتے تعلقات پر امریکی بے چینی میں اضافہ ہوا ہے اور حال ہی میں چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔